ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ ریسرچ میری اپنی ہے اور اس میں میری سوچ شامل ہے۔ آپ چاہیں تو یقین کر سکتے ہیں اور اگر یقین نہ بھی کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میرا نام ہے امت رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اردو نالج۔ دوستو، جیسے کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا اور دکھا بھی چکا ہوں کہ ونڈر وومن 1984 میں مسلمانوں اور خصوصاً عرب کے مسلمانوں کو بہت زیادہ برا دکھایا گیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کی بار بار توہین کی گئی اور آپ کو یہ بھی دکھایا کہ کس طرح دجال کا ایک عکس ہمیں دکھایا گیا، اور جب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دجال کے بارے میں فرمان سنا تو ہمیں معلوم پڑا کہ جیسے انہوں نے مووی کا اسکرپٹ نہیں بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہی بس کریکٹر بدل کر بیان کر دی ہے۔ آج کچھ نئی باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے مجھے بھی حیران کیا، اور یہ مووی ایسے لگتی ہے جیسے آنے والے دور کے بارے میں کچھ پیغام دینا چاہتی ہے یا آنے والے دور کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کرنا چاہتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ایک مووی سے کیسے ذہن سازی کی جا سکتی ہے، تو اس کی ایک زندہ مثال آپ کا آج کا معاشرہ ہے۔ آج جو لڑکوں اور لڑکیوں میں بے حیائی ہے اور لڑکوں کی نظر جو پہلے جھکتی تھی وہ اب نہیں جھکتی ہے، اور جو دوپٹہ لڑکی کے سر سے نیچے نہیں اترتا تھا اور اب وہ 80% کے سر پر رہتا نہیں ہے، کیا یہ سب قرآن اور احادیث یا علماء کا کیا دھرا ہے، یا یہ لوگ مغرب میں سفر کر کے آئے ہیں جو ان لوگوں کی عادتیں ان میں آ گئی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ سب جو ہمارے گھروں میں فلمیں اور ڈرامے دیکھے جاتے ہیں ان کا ہی کیا دھرا ہے۔ اس لیے انہیں کم نہ سمجھیے، یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور کفار اسے بہت ہی عمدہ طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ اب ذرا آپ خود سوچئے کہ اگر ان فلموں ڈراموں سے کچھ نہیں ہوتا تو کیوں امریکہ اور یورپ میں ارطغرل غازی سیریز کو بین کیا گیا ہے؟ کیوں سعودی عرب جو ایک مسلمانوں کا ملک ہے اس میں بھی بین کر دیا گیا ہے؟ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات صرف اس ایک ڈرامے کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہوئے۔ کیوں مغرب نے پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا کہ پاکستان میں اس ڈرامے کو نشر نہ کیا جائے؟ کیونکہ کفار کبھی بھی یہاں محمد بن قاسم یا صلاح الدین ایوبی کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان کو تیار ہونے ہی نہیں دینا چاہتے۔ اور یاد رکھیے گا، جس قوم میں ڈانس اور ایکٹنگ اچھی کرنے پر بائک اور انعامات ملیں وہاں محمد بن قاسم نہیں اعلیٰ قسم کے کنجر پیدا ہوں گے۔ اور آج ٹک ٹاک زندہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جسٹ انٹرٹینمنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اب چونکہ آپ جان چکے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے تو چلیے آج دجال کا ایک اور عکس دکھاتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک قوم کے پاس آئے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، پھر دجال آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسانا شروع کر دے، پھر زمین کو حکم دے گا کہ تو پیداوار شروع کر دے۔ ان لوگوں کی بیڑیں اس حال میں واپس آئیں گی کہ وہ دودھ سے بری ہوں گی۔ پھر دجال دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا، لیکن وہ انکار کر دیں گے۔ وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ وہ لوگ جب صبح اٹھ کر اپنے کھیتوں کو دیکھیں گے تو وہ بنجر ہو چکے ہوں گے اور ان کی فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی۔ پھر دجال کا گزر ایک بنجر زمین سے ہوگا۔ وہ اس زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکالو، تو زمین کے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے گا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی ایک خوبصورتی یہ تھی کہ آپ بات ایک بیان کرتے تھے لیکن اس میں کئی خصوصیات شامل ہوتی تھیں، یعنی وہ ایک لفظ کئی چیزوں کی طرف اشارہ کر دیتا تھا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تمہارے گھروں پر آسمان سے شر اترتا یا نازل یا برستا دیکھ رہا ہوں۔ اب عرب میں ہر اس چیز کو آسمان کہتے ہیں جو فضا میں موجود ہے، جیسے کہ آج سیٹلائٹ موجود ہے جس سے شر نازل ہو رہا ہے۔ زیادہ دور نہ جائیں، اپنا موبائل پکڑ لیں اور کون سی گھٹیا سے گھٹیا چیز ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے؟ اور کیا آج واقعی ہی شر آسمان سے نازل نہیں ہو رہا ہے؟ چونکہ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی نہ تھی جتنی آج ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو سمجھانے کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے تھے جس سے ان کو بھی سمجھ آ جائے اور آنے والے لوگ بھی سمجھ سکیں۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال گدھے پر سوار ہو کر آئے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 22 گز کا فاصلہ ہوگا، تو موجودہ دور کے ہوائی جہازوں کے پروں کے درمیان بھی 22 گز کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اب ذرا حدیث مبارکہ کے اس حصے پر غور کریں اور اس مووی کا اینڈنگ سین ذرا ذہن میں لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال ایک قوم کے پاس آئے گا، وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اب اس مووی کا جو ویلن ہے وہ جب ٹیکنالوجی کی مدد سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں، میں ہوں میکس لارڈ۔ پوری مووی میں اس کا نام میکسویل لارڈ بتایا جاتا ہے۔ جب آپ میکسویل لارڈ گوگل پر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو میکسویل لارڈ ہی اردو میں بتایا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ صرف میکسویل سے ویل کاٹ دیتے ہیں تو وہی گوگل آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دیتا ہے زیادہ سے زیادہ خدا، یعنی سب سے بڑا رب۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی زندگی بدلنے آیا ہوں، آپ کو جو بھی چاہیے بس وہ دل سے مانگنا۔ اور ذرا غور کیجئے گا، آپ ایمان بھی دل سے لے کر آتے ہیں، اگر ویسے ہی ایمان لے آئیں اور وہ دل سے نہ ہو تو وہ منافقت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا دجال آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسانا شروع کر دو، پھر زمین کو حکم دے گا کہ تو پیداوار شروع کر دے۔ ان لوگوں کی بیڑیں اس حال میں واپس آئیں گی کہ وہ دودھ سے بری ہوں گی۔ اگر ان باتوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دجال ان کی خوشحالی کے لیے یہ سب کچھ کرے گا۔ اگر آج دور حاضر پر غور کریں تو کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بیڑیں موجود ہیں؟ آج تو یہ کام صرف گاؤں میں رہنے والوں تک محدود ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف صحابہ کو سمجھانے کے لیے بات کی ہو۔ اب ذرا اس مووی کے سین پر غور کریں۔ جب وہ اپنا تعارف پیش کر دیتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ جو جی چاہتا ہے وہ مانگو، تو یہ دیکھیے کہ وہ آسمان کو حکم دے رہا ہے، یعنی سیٹلائٹ کو، اور وہ آگے پارٹیکلز کی مدد سے یعنی بارش کے قطروں کی طرح دنیا بھر کے لوگوں تک جا رہا ہے، اور ان کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ کوئی بادشاہ بن رہا ہے تو کوئی مشہور ہو رہا ہے، ان کی جیبیں بھر رہی ہیں، لیکن بدلے میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں ان سے ان کی صحت لے لوں گا، ان کا سکون لے لوں گا، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ اب حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے پر غور کریں۔ فرمایا پھر دجال دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا، لیکن وہ انکار کر دیں گے۔ وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ وہ لوگ جب صبح اٹھ کر اپنے کھیتوں کو دیکھیں گے تو وہ بنجر ہو چکی ہوں گی اور ان کی فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی۔ اب اس مووی کا وہ سین یاد کیجئے جب اس مووی کا ویلن ایک عربی شخص سے ملنے جاتا ہے جو مصر میں ہوتا ہے۔ وہ ویلن سے پوچھتا ہے کہ اتنا لمبا سفر کر کے مجھ سے کیوں ملنے آئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے۔ وہ عربی شخص کہتا ہے کہ میں صرف اس لیے ملنے کے لیے راضی ہوا کیونکہ مجھے راز جاننا تھا کہ راتوں رات آپ کی قسمت کیسے چمک گئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ خواہش پوری کرنے کا راز میرے ہاتھ لگا ہے۔ جنہوں نے مووی دیکھی ہے ان کو پتا ہے کہ وہ پتھر خواہش تو پوری کرتا ہے لیکن اس کے بدلے میں اسے بھی کچھ چاہیے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال دوسری قوم کے پاس جائے گا۔ اب یہاں پر عربی قوم ہے، وہ دعوت دے گا لیکن وہ انکار کر دیں گے۔ اب ذرا مووی کے سین پر غور کیجئے۔ وہ ویلن عربی شخص سے پوچھتا ہے کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟
وہ کہتا ہے کہ میری کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ وہ پوچھتا ہے کون سی خواہش؟ تو وہ کہتا ہے میرے بزرگوں کی سرزمین مجھے لوٹا دی جائے، اس کی طرف ناپاک قدم بڑھانے والے ہمیشہ اس سے دور رہیں تاکہ اس کی کھوئی ہوئی شان لوٹ آئے۔ وہ ویلن کہتا ہے کہ تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن اس کے بدلے میں تمہارا تیل کا ذخیرہ لے لوں گا۔ وہ عربی شخص مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو میں نے پہلے ہی سعودیوں کو دے دیا ہے۔ تو مووی کا ویلن غصے میں کہتا ہے تو پھر میں تمہاری سیکیورٹی ٹیم لے لوں گا، اور جو مصیبتیں تم پر ٹوٹنے والی ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور بعد میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک دیوار اس جگہ کے ارد گرد کھڑی ہو جاتی ہے اور میڈیا اس عربی شخص کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ اس کی جان کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ وہ عربی شخص جو بادشاہوں جیسی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں چھپا لیتا ہے، یعنی بادشاہی سے سیدھا فقیر، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اس کی بات نہیں مانی اور بدلے میں کچھ نہیں دیا۔ وہ ویلن وہاں سے بھی چلا جاتا ہے۔ اب ذرا حدیث مبارکہ پر غور کریں کہ وہ دعوت دے گا لیکن وہ انکار کر دیں گے۔ یہی عربی شخص نے کیا اور مذاق اڑایا۔ پھر فرمایا دجال وہاں سے چلا جائے گا، وہ ویلن بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا جب وہ صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو فصلیں برباد اور زمینیں بنجر ہو جائیں گی، یعنی وہ ہر طرح سے برباد ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی اس عربی شخص کے ساتھ ہوا۔ اس کی دولت بھی گئی، اس کی شہرت بھی گئی، حتیٰ کہ اس کی ہر ایک چیز چھین لی گئی۔ یہاں پر میں آپ کو پھر واضح کر دوں، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ حدیث مبارکہ اس مووی کے برابر ہے، بس میں اتنا دکھانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں میں ایک جیسا بہت کچھ ہے، یعنی ان دونوں میں سملیرٹی بہت زیادہ ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔